محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آفس میں بہت کام تھا۔ باس نے بھی مجھے ڈانٹ دیا تھا، مجھ سے کام ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیسی بے چینی نے میرے پورے وجود کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس بے چینی کی آخر وجہ کیا ہے۔ صبح تو میں صحیح سلامت آفس آیا تھا، اور اب جب میں کام کرنا چاہ رہا تھا تو مجھ سے کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں نے سوچا کہ میں آج گھر چلا جاتا ہوں، اس سے پہلے کہ مزید مجھ سے کام غلط ہو اور باس کی مزید ڈانٹ ڈپٹ پڑے۔ چنانچہ میں نے آدھے دن کی چھٹی لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر جا کر میرے لیے ایک ایسی خبر منتظر ہے جو میرے قدموں تلے سے زمین کھسکا دے گی، اور میں ایک زندہ لاش کی مانند ہو جاؤں گا۔ تھکا ہارا میں گھر کے اندر داخل ہوا تو پتہ چلا کہ محلے کے تمام لوگ اندر جمع ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بس کسی انہونی کا خیال فوراً سے میرے دل میں سر اٹھانے لگا۔ میں بھاگ کر اندر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ محلے والے اسے تسلیاں دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ زور زور سے رو رہی تھیں اور ایک ہی بات کہے چلے جا رہی تھیں کہ ہائے میرے بیٹے کا گھر برباد ہو گیا، ہائے میرے بیٹے کا گھر برباد ہو گیا۔ ان کی بات سن کر میں نے اچنبے سے ان کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی کی تلاش میں نظریں دوڑا ڈالیں تو پتہ چلا وہ وہاں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے فوراً سے ان سے پوچھا کہ اماں جان، سارا کہاں ہے؟ سارا کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ اماں جان نے میری طرف آنسوں بھری آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگی، اسی بات کا تو غم ہے کہ وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھے کھل کر بتائیں نا، اب کہنا کیا چاہتی ہیں؟ مجھے میرا دل لرزنے لگا تھا۔ میں وہ نہیں سننا چاہتا تھا جو وہ کہنا چاہتی تھیں، لیکن ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ بیٹا، میں ذرا پاس والی خالہ کے گھر کیا گئی کہ تمہاری بیوی ہی گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ ابھی تک میں نے پورے محلے میں پتہ کر لیا ہے، وہ کسی کے گھر بھی نہیں گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ گھر سے غائب ہو گئی ہے یا کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں وہیں ڈھیسا گیا اور کہنے لگا، آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں، محلے کے ایک لڑکے نے دیکھا تھا کہ وہ محلے سے باہر نکل رہی تھی۔ انہوں نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ میری اتنی شریف بیوی، جس پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا تھا، وہ بھلا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو گویا اسی بات کی بے چینی مجھے صبح سے لگی ہوئی تھی کہ میری بیوی مجھ سے بے وفائی کرنے والی ہے، اور اسی بے وفائی کے تحت وہ میری زندگی سے جانے والی ہے۔ اب مجھے شدید سبکی کا احساس محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ محلے کے تمام لوگ وہاں جمع تھے اور وہ تمام لوگ مجھے رحم بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری بیوی تو اتنی نیک شریف تھی، بھلا وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج کا پورا ہی دن میرے لیے انتہائی بیکار اور منحوس ثابت ہوا تھا۔ گھر آتے ہی میرے لیے ایک ایسی خبر منتظر تھی جسے سن کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ حیرت سے گنگ ہو کر وہاں پر چور نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اسی اثنا میں مجھے ایک خیال آیا، کیوں نہ الماری میں جا کر دیکھا جائے، کہیں یہ ساری باتیں جھوٹ تو نہیں؟ میں تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی میں سفری بیگ لے کر گئی ہے، یا پھر یہ سب اس کا وہم ہے، اس لڑکے کا جس نے اسے محلے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے دیوانہ وار اٹھا۔ اماں جان نے جب مجھے دیکھا تو فوراً سے میرے پیچھے چلی آئیں۔ میں نے کپڑوں کی الماری کھولی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ جو کچھ میں نے سوچا ہوا تھا بالکل اس کے الٹ ہی ہوا تھا۔ میں ایک بار پھر سے
زمین پر بیٹھ گیا اور غمگین ہو کر اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے جو مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ میں اپنے پرانے وقتوں کو سوچنے لگا تھا۔ میری زندگی ویسے ہی مشکلوں سے بھری ہوئی تھی، کوئی آسان نہ تھی۔ میرا کوئی بھائی بہن نہ تھا۔ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ بچپن تو مجھے جب بھی یاد آتا تو دل چاہتا کہ میں ایک بار پھر سے اپنے بچپن کو جی لوں۔ میری والدہ کم عمری میں ہی بیوہ ہوئی تو مجھ پر بھی مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن انہیں سلائی آتی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں کی اس بات کو نظر انداز کیا کہ انہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ انہوں نے میری خاطر دوسری شادی بھی نہ کی اور مجھے پال پوس کر بڑا کرنے لگے۔ وہ دن ہم نے بہت مشکلوں میں گزارے تھے۔ میں بھی اپنی ماں کا بہت سمجھدار بیٹا تھا، کبھی ان سے کوئی بے جا فرمائش نہ کی، نہ کبھی ان کو تنگ کیا تھا۔ حالانکہ بچپن میں ابو جان نے بہت لاڈ پیار سے رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی ہوش سنبھالا، تقریباً 8-9 سال کا تھا، تب ابو جان کا انتقال ہو گیا، اور تب صحیح معنوں میں سمجھ آیا کہ زندگی کی آزمائش کیا ہوتی ہے۔ زندگی نے اس قدر آزمایا تھا کہ وقت سے پہلے ہی بڑا ہو گیا۔ وقت سے پہلے ہی سمجھ آنے لگی تھی کہ زندگی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، لیکن میں مضبوط چٹان بنا کھڑا رہا اور کبھی بھی اپنا حوصلہ نہ چھوڑا، بلکہ ہمیشہ اپنی امی جان کو بھی دلاسا اور تسلی دی کہ امی جان، آپ نے میرے لیے جو قربانی دی ہے، میں آپ کو کبھی بھی اس پر شرمندہ ہوتے نہیں دیکھوں گا، بلکہ آپ مجھ پر فخر کریں گے کہ آپ نے میرے لیے قربانی دی ہے۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ امی جان نے میرے لیے دوسری شادی نہیں کی اور مجھ پر اپنی زندگی قربان کر ڈالی ہے، تب سے میرے دل میں ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، ان کے لیے ہر حد سے گزر جانا چاہتا تھا۔ وہ مجھے پڑھا لکھا دکھانا چاہتی تھی، میرا بھی شوق تھا، لیکن وسائل اتنے نہ تھے۔ پھر بھی انہوں نے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں میں دل لگا کر پڑھائی کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ میں نے 8ویں کے بعد پارٹ ٹائم جاب بھی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ایک جاننے والے دکاندار تھے، محلے میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ امی جان اور مجھے گھر کے اخراجات میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، تو پھر انہوں نے میری مدد کرنے کی ٹھانی اور مجھے اسکول کے بعد اپنی دکان پر بٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے روز کے 100 روپے دیتے تھے۔ یہ 100 روپے بھی ہم ماں بیٹے کے بہت زیادہ کام آتے تھے۔ رفتہ رفتہ کر کر کے میں نے میٹرک پاس کر لیا اور بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تو مجھے اسکالرشپ ملا۔ امی جان اس بات سے بہت زیادہ خوش تھیں۔ انہوں نے اسی خوشی میں صدقہ نکالا اور میری کامیابی کی دعائیں کی تھیں۔ ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ انتہائی محنت اور مشقت کے بعد بالآخر میں اس قابل ہو گیا کہ ایک اچھی کمپنی میں نوکری حاصل کر سکوں۔ امی جان بھی اب تھک چکی تھیں۔ سلائیاں کر کر کے ان کی کمر دکھ جاتی تھی، ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ میں ان کی یہ قربانی کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا، جو انہوں نے میری زندگی کے لیے اپنی زندگی بھی قربان کر ڈالی تھی اور اپنی ساری زندگی میرے لیے اکیلے ہی گزار دی تھی۔ میں ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ چاہتی تو دوسری شادی کر لیتی اور مجھے اپنی امی ابو کے پاس چھوڑ کر اپنی الگ زندگی بسا لیتی، لیکن انہوں نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ میرے ابو بہت زیادہ نیک انسان تھے اور انہوں نے میری امی جان کو بہت خوش رکھا ہوا تھا۔ شاید کہ یہی وجہ تھی کہ امی جان کبھی بھی ابو جان کو نہ بھلا سکی اور ان کی اولاد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کر ڈالی۔ اب میں نے امی جان سے واضح طور پر کہہ دیا کہ امی جان، اب آپ کو مزید کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ دکھ جاتے ہیں، آپ کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے، چنانچہ اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو آرام پہنچاؤں اور آپ کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ آپ میرے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں ہیں جس نے میری زندگی کو سنوار دیا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو اسی طرح آرام پہنچاتا رہوں گا۔ میں انہیں یہ خبر سنانا چاہتا تھا کہ ان کی قربانی کی بدولت جو پڑھائی لکھائی میں نے کی تھی وہ رنگ لے آئی تھی اور مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی ہے۔ امی جان بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں اور ان کے آنکھوں میں
خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں دی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کہا تھا کہ بیٹا تمہیں بھی اب اپنا گھر بسا لینا چاہیے، تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، پورے 25 سال کے ہو گئے ہو، چنانچہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دوں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور کہنے لگا، اماں جان، میری زندگی پر آپ کا مکمل طور پر اختیار حاصل ہے، آپ چاہیں تو میرے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں، مجھے تو بس نیک شریف لڑکی چاہیے۔ اب اپنے طور پر ضرور دیکھ لیجئے گا کہ لڑکی آپ کے ساتھ ضرور نبھا کرے، جو لڑکی آپ کے ساتھ ٹھیک چلے گی میں بھی اسی کے ساتھ ہی شادی کروں گا، مجھے تیز ترار لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند ہیں۔ امی جان گئی تھیں کہ میں نے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے تو میرے لیے اپنی زندگی کے بارے میں بھی نہ سوچا تھا، تو مجھے بھی ان کے لیے اپنی زندگی کے حوالے سے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آنے والی بہو ایسی ہو جو ان کا بھی خیال رکھے اور گھر میں لڑائی جھگڑا فساد برپا نہ کرے۔ میں نے امی جان کو صاف اور واضح طور پر جب اپنی پسند کے بارے میں بتا دیا تو امی جان نے مجھے کہا، بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک ایسی ہی لڑکی ڈھونڈ لی ہے، وہ نیک شریف ہے اور بالکل اس کے حالات بھی ہمارے حالات جیسے ہی ہیں، مختلف نہیں ہیں، چنانچہ میں صفیہ خالہ کے یہاں رشتے کی بات ڈال دوں۔ ان کی بات سن کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کون سی صفیہ خالہ کی بات کر رہی تھی۔ صفیہ خالہ کی زندگی بھی امی جان کی زندگی کی جیسی ہی تھی۔ ان کے شوہر تو ان سے بہت زیادہ پیار محبت کرتے تھے اور ان کے ہاں روپے پیسے کی ریل پھیل تھی۔ ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دوسری شادی نہ کی، ان کی کوئی اور اولاد بھی نہ تھی۔ غرض ہمارے گھرانے میں اور ان کے گھرانے میں بہت حد تک مماثلت تھی۔ شوہر کی دولت پر خاندان والوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے بھی محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا تھا اور ہنر بھی سکھا دیا تھا۔ غرض ان کی بیٹی ہر لحاظ سے میرے لیے ایک بہترین شریک حیات ثابت ہونے والی تھی۔ میں نے امی جان کو ہاں کا اشارہ کیا تو انہوں نے اگلے دن ہی رشتے کی بات چلائی اور خالہ نے میرا سنتے ہی فوراً سے ہاں کر دیا۔ کہنے لگی، ہمیں شہزاد کے بارے میں کچھ بھی معلومات کروانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے بڑا ہونے والا بچہ ہے، اس کے جیسا نیک شریف بچہ ہم نے نہیں دیکھا، اور جیسا تمہارا بچہ ہے ویسے ہی میری بیٹی بھی ہے، چنانچہ ان دونوں کا جوڑ بہت اچھا ہے اور ٹھیک رہے گا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ یوں میرا اور میری بیوی سارا کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ سارا واقعے میں ہی ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ رشتہ طے ہونے کے 1 مہینے کے اندر اندر نکاح اور رخصتی ایک ساتھ ہو گئی تھی، اور یوں سارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر پر تشریف لے آئی۔ صفیہ خالہ اکیلی ہو گئی تھیں۔ سارا کو یہی بات ستائے رکھتی تو میں نے اسے مکمل طور پر اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ان کے پاس جایا کرے، ان کے حال احوال پوچھا کرے اور ان کی خدمت کیا کرے۔ امی جان کی طرف سے بھی اجازت تھی۔ امی جان نے ویسے بھی اپنے لیے اپنی جیسی ہی بہو ڈھونڈ دی تھی، چنانچہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور سارا تھی بھی بہت فرما بردار اور تمیزدار، نہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی امی جان کو کوئی مسئلہ تھا۔ گھر کا ماحول اچھا تھا، لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے کے بعد میری زندگی میں سکون نام کی چیز ہی روانہ ہو گئی۔ ہماری شادی کو محض 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ سارا اچانک سے بالکل خاموش ہو گئی تھی اور کم کم بات چیت کرنے لگی۔ امی جان نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا۔ میں نے اس سے کافی بار پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، کیا میری طرف سے کوئی حقوق میں کمی ہو رہی ہے، یا میں اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ تب اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس شادی کے بعد ذمہ داری آ گئی ہے تو طبیعت میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، چنانچہ پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اس بات کو لے کر پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ صفیہ خالہ سے جب اس بارے میں بات کی تو دونوں نے بھی سارا سے پوچھا تھا، اور سارا نے ہنس کر ٹال دیا کہ آپ لوگ خواہ مخواہ فکر مند ہو رہے ہیں،
ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، جبکہ رفتہ رفتہ اس کی یہ تبدیلیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں، اور میں بہت پریشان رہتا تھا۔ لیکن میں یہ پریشانی اپنی امی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں بھی سارا کا رویہ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے رویے میں تبدیلی آئی تھی تو وہ گھر کے کاموں سے اعتراض برت رہی تھی، ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ دل جمی سے گھر کے کام کاج کر رہی تھی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ امی جان کو تو اس نے مکمل طور پر آرام پہنچایا ہوا تھا، لیکن خود کے آرام کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ میں نے ایک بار اس سے کہا بھی تھا کہ میں تمہیں میڈ کا بندوبست کروا دیتا ہوں، لیکن اس نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگی، نہیں، مصروف رہنا زیادہ پسند کرتی ہوں، اور مصروفیت کی بنا پر میرا دن گزر جاتا ہے، ورنہ میرا دن بس تنہا تنہا سا گزرتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ زندگی میں کس چیز کی کمی محسوس کر رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اولاد اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی ہمیں عطا کی جائے گی، نہ وقت سے پہلے اور نہ ہی وقت کے بعد میں، بلکہ اپنے مقررہ وقت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت مل جائے گی۔ تم زیادہ سوچا مت کرو۔ جب میں اور تمہاری ساس اس بارے میں تم سے نہیں کہتے تو تم کیوں اس بارے میں سوچ سوچ کر خود کو پریشان کرتی ہو اور ہمیں بھی ساتھ میں پریشان کرتی ہو؟ اس نے میری بات سن کر مسکرا کر مجھے کہہ دیا تھا کہ اب آپ نے سمجھا دیا ہے تو اب میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ لیکن یہ کہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بہت بڑا سا راز ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہے، مجھے بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی۔ لیکن پھر اس نے مجھے سمجھا لیا تھا کہ یہ صرف میرا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بھی زیادہ کھوج کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے رویے میں اور بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب میں صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا، اور یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی تھی، کیونکہ یہ میرے کمرے کی بات تھی، اور کمرے کی بات باہر جانا میرے اپنے توہین ہونے کے برابر تھی۔ ہوا یوں تھا کہ وہ ویسے تو گھر کے سارے کاموں میں مصروف رہتی، اور جب کبھی میں کمرے میں آتا تو وہ فوراً سے مجھے دیکھ کر سونے کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتی تھی اور خود پر چادر تان کر لیٹ جاتی۔ نہ مجھ سے بات چیت کرتی، نہ مجھے اپنا وقت دیتی، نہ مجھ سے حال احوال پوچھتی۔ اس کا یہ رویہ دن بدن مجھے پریشان کر رہا تھا، اور میں شدید فکر میں مبتلا ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی حل بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آفس میں بھی کام کا زیادہ بوجھ بڑھنے لگا، تو میں جیسے ان سارے معاملات میں گھن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حالانکہ سارا سے میں نے ہر ممکن حد تک اس کے اس رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید وہ مجھے کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب تھکا ہارا آفس سے واپس اپنے گھر آیا، میری طبیعت خراب تھی، اور آفس میں اس وجہ سے سارے کام کاج بھی الٹ ہو رہے تھے۔ باس سے بھی ڈانٹ پڑی، تو یہ تمام ذہنی پریشانی لے کر جب میں گھر پر آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی کہ وہاں گھر میں بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے اور امی جان بھی رو رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر امی جان سے کہا کہ سارا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ تب انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹا، سارا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں ان کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پورے جسم کا خون نچوڑ کر رکھ دیا ہو۔ بھلا ایسے کیسے وہ بھاگ سکتی ہے؟ میں اس بات پر یقین کرنے سے انکار ہی تھا، لیکن سچ یہی تھا، کیونکہ وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اور محلے کے ایک لڑکے نے تو بیان بھی دیا تھا کہ وہ بڑی سی چادر اور ہاتھ میں کچھ تھامے محلے سے نکل رہی تھی۔ یہ کچھ گھنٹے پہلے کی ہی بات تھی۔ مجھے اب رونا آنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر ڈالوں اور زاروں قطار رو پڑوں، لیکن وہاں لوگ موجود تھے جو مجھے رحم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور مجھے ان کی نگاہوں سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ ہر کسی کی زبان زد عام پر یہی قصہ عام تھا
کہ سارہ بھاگ گئی ہے۔ شہزاد کی بیوی سارہ نے شہزاد کو دھوکہ دے دیا ہے اور اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی چٹان سے کم نہ تھی جو کسی نے میرے سینے پر لاد کر رکھ ڈالی۔ مجھے اپنا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ سب سے پہلے میں نے محلے کے لوگوں کو ان کے گھر جانے کا حکم دیا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میری بیوی ضرور کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا کہیں اور چلی گئی ہے، لیکن میں اس کے کردار کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کا کردار پاک صاف ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ مجھے اپنی سارہ پر پورا یقین تھا، لیکن دل اندر ہی اندر ڈوبے چلے جا رہا تھا۔ اگر سچ میں ویسے ہی بات ہوئی جو کچھ یہاں محلے کے لوگوں کو علم میں آئی ہے تو بھلا میں کیا کروں گا؟ میں تو جیتے جی ہی مر جاؤں گا، کیونکہ میرے لیے عزت سب سے بڑھ کر تھی اور میں کبھی بھی اپنی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب تو میری عزت پر آنچ آ ہی گئی تھی اور مجھے اپنی عزت پر آئے بدنما داغ کو مٹانا ہی تھا۔ ابھی میں اسی صدمے کے زیر اثر تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک جھمکا ہوا اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں فوراً سے اپنی بیوی کی الماری کی طرف مڑا جس میں زیادہ تر اسی کی چیزیں موجود تھیں۔ اگر وہ اپنی آشنا کے ساتھ بھاگی ہوگی تو سارا ساز و سامان لے کر گئی ہوگی اور سفری بیگ بھی غائب ہوگا۔ امی جان نے اسے زیورات دیے تھے جو کہ سونے کے زیورات پر مشتمل تھے۔ امی جان نے انتہائی محنت سے میری بیوی کے لیے سارے زیورات جمع کیے تھے کہ شادی کے وقت اسے دیں گی، اور انہوں نے سارہ کو پورے 2 سیٹ دیے تھے۔ جب میں نے الماری کھولی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں سارا سامان جوں کا توں موجود تھا، یہاں تک کہ سفری بیگ بھی موجود تھا۔ تو پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ گھر سے ہی چلی گئی، ابھی تک واپس ہی نہیں آئی؟ اب میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ اسی دوران میری نظر اس کے کپڑوں کے بیچ ایک کاغذ پر پڑی۔ یہ کاغذ مجھے غیر معمولی سے لگا تو میں نے فوراً سے اسے اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے میں کاغذ پڑھتا گیا ویسے ویسے میرا رنگ اٹھتا چلا گیا۔ اس کی اس تحریر سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری بیوی کہاں پر موجود ہے۔ وہ کاغذ کچھ اور نہیں بلکہ میری بیوی کا لکھا گیا خط تھا، جس میں اس نے واضح طور پر لکھا تھا کہ شہزاد، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ آپ لوگوں کو میرے رویے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں خاموش رہتی ہوں، اور شہزاد آپ کو تو پتہ ہے کہ میں آپ سے بات چیت تک بھی نہیں کرتی، نہ ملنا جلنا پسند کرتی ہوں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن زندگی کی ایک ایسی سچائی مجھے پتہ چلی ہے جسے سن کر میں بہت غمگین اور اداس ہو گئی ہوں۔ اس سچائی کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو میری شادی سے پہلے میرے ساتھ ہوا تھا۔ یہ واقعہ کسی کو بھی نہیں پتہ، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی نہیں معلوم، کہ جب میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے جاتی تھی تو اسی دوران ایک محلے کا بدنیت شخص اس نے مجھ پر غلط نگاہ رکھی اور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی میری عزت پر ہاتھ ڈالا تو میں نے اپنا بچاؤ کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے مجھے ایک ایسا اوزار دے مارا جس کے بدلے میں شدید زخمی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے زخم اپنی ماں سے بھی چھپا لیا تھا اور خود ہی ڈاکٹر سے علاج کروا لیا۔ اسی ڈاکٹر نے مجھے خاص طور پر دھیان رکھنے کی ہدایت کی تھی، اور اب پچھلے 1 مہینے میں جب میں ڈاکٹر کے پاس طبیعت کی خرابی کی بنا پر گئی تو اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ یہ خبر میرے لیے کسی بجلی سے کم نہ تھی جو میرے اوپر آ کر گر گئی تھی، اور میرا پورا وجود جھلس گیا تھا۔ دراصل وہ شخص آج بھی مجھے بلیک میل کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے اپنے شوہر کو نہ چھوڑا تو میں نہ صرف اسے قتل کر دوں گا بلکہ تمہاری سچائی بھی سب کے سامنے لاؤں گا کہ تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ اسے یہ بات کیسے پتہ چلی مجھے نہیں پتہ چل سکا، لیکن اب میں مزید یہ بوجھ لے کر نہیں چل سکتی۔ میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی ختم کرنے۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں زار و قطار رونے لگا۔ اماں جان نے بھی یہ پڑھا تو ان کی آنکھوں سے بھی تواتر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس وقت مجھے کہاں ملے گی، میں اپنے دونوں ہاتھوں سے
اپنے بالوں کو نوچ کر سوچنے لگا۔ ذہن پر شدید زور دیا تو مجھے پتہ چل ہی گیا تھا کہ وہ اس وقت مجھے کہاں ملے گی، لیکن اس بات کو 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرے دل میں یہی انہونی پیدا ہو رہی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے فوراً سے ٹیکسی پکڑی اور مطلوبہ جگہ پر پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہم شادی کے بعد پہلی بار گھومنے گئے تھے۔ اسے یہ جگہ بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ یہ پہاڑی کے پاس بنا ایک چشمہ سا تھا جو کافی گہرا تھا، اور اس میں اگر کوئی بھی انسان گر جائے تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ سارا کو یہ جگہ بہت پسند تھی اور اکثر وہ وہاں آنا چاہتی تھی، لیکن میں مصروفیت کی وجہ سے اسے لے کر نہیں آ سکتا تھا۔ کانپتے قدموں کے ساتھ میں اس پہاڑی کو چڑھنے لگا جس کے نیچے وہ چشمہ بہہ رہا تھا۔ میرا دل لرز رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ امی جان کو میں نے گھر پر ہی بٹھا دیا تھا اور خود انتہائی بھاری دل کے ساتھ اس جگہ پر چلا آیا تھا۔ میں نے روتے روتے اپنی بیوی کو آواز بھی دیتا چلا جا رہا تھا کہ سارا، خدا کے لیے میرے پاس واپس آ جاؤ۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ چڑھتے چڑھتے جب جیسے ہی میرے سامنے نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا اسی پہاڑی کے پاس بے ہوش پڑی ہے اور اس کی سانسیں انتہائی دھیمی دھیمی چل رہی ہیں۔ اسے زندہ و سلامت دیکھ کر میرا حوصلہ بندھا۔ میں نے فوراً سے جا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں فوراً سے اسے اٹھا کر نیچے لے آیا اور ہاسپٹل روانہ ہو گیا تھا، جہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور اسے ایمرجنسی میں داخل کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے 24 گھنٹے اہم قرار دیے تھے۔ میری امی اور خالہ بھی پہنچ گئی تھی۔ میں نے انہیں بھی سارا قصہ سنایا۔ سارا کتنی بیوقوف تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں ایک ظالم مرد کی طرح اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اس کا ماضی سن کر میں اسے سزا دوں گا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ کاش وہ مجھ سے کچھ کہتی کہ میں انہیں اس کی اس معصومیت میں اس کی مدد کرتا، نہ کہ میں اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا۔ خدا خدا کر کے اسے ہوش آ ہی گیا تھا تو وہ ٹوٹ کر رو دی اور میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا کہ کاش تم نے اپنے شوہر پر بھروسہ کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ مشکل دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ اب اس مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی خوشخبری لکھ رکھی تھی جسے سن کر میں بھی کافی دیر تک صدمے کی حالت میں بیٹھا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ سارا امید سے ہے اور اسے اب بہت زیادہ آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بچہ دانی میں گہرا زخم بھی ہے۔ اگر وہ انتہائی کیئر کے ساتھ اپنے بچے کی دھیان کرے گی تو انشاءاللہ اس کے ہاں اولاد صحیح سلامت پیدا ہوگی اور وہ ضرور ماں بن جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے اس کا ماتھا چوما اور اعلان کر دیا کہ میں تمہارے لیے 2 نوکرانیاں رکھ لوں گا، لیکن اب تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہر فکر سے آزاد ہو کر تم زندگی گزارو گی۔ باقی جو تمہیں بلیک میل کر رہا ہے اسے میں خود ہی دیکھ لوں گا اور اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند کروا لوں گا۔ کوئی انسان ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور وہ تو ویسے بھی ایک کرمنل انسان ہے۔ چنانچہ تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ تم انتہائی مطمئن انداز میں اپنی زندگی گزارو، اپنے بچے کا دھیان رکھو کہ یہی ہماری خوشیوں کا ضامن ہے۔ سارا نے تشکر بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا اور میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ میری زندگی اب آسان ہو گئی تھی اور میری مشکل حل ہو گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج والی کہانی پسند آئی ہو۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔
تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔